بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ یا شاید خاندان والوں کو بچے پر اس قدر بھروسہ ہو گیا تھا کہ 7 سال کا بچہ اتنا بہادر ہے کہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہودی فوج لے کر آ جائیں گے۔ انہیں تو یہ یقین تھا کہ اگر بچوں میں جھگڑا ہو جائے یا کسی کا باپ وغیرہ آ جائے تو 2-4 لوگوں کا مقابلہ یہ بچہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر 2 آدمی پہنچ گئے۔ ایک مکہ سے جناب عبد المطلب، جبکہ ساتھ نہ ماموں ہیں اور نہ ہی نانا۔ جناب مطلب نے یہ سوچا کہ ان کو ساتھ مکہ لے جائیں۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ ماں کو بتائے بغیر گیا تو میری ماں پریشان ہوگی۔ چچا مطلب نے کہا کہ آپ خاندان بنو ہاشم کے ہیں، خانہ کعبہ کی مجاوری اب آپ نے کرنی ہے، آنے والے حاجیوں کا انتظام، مکہ کا انتظام اب آپ ہی نے کرنا ہے۔ ماں کی محبت اپنی جگہ، خاندان کا خیال اپنی جگہ۔ اب یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ مکہ میں آنے والے انسانوں یعنی حاجیوں کی دیکھ بھال اب ان کے ذمے ہے۔ سامعین کرام، یہ عمومی گفتگو ہے، ورنہ ہمارا عقیدہ ہے جناب ہاشم، جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب اوصیاء میں سے ہیں اور جناب اسماعیل کے نائبوں میں سے ہیں۔ جناب عبد المطلب اب جانا چاہتے ہیں کہ یہودیوں کو اطلاع مل گئی کہ جو تم چاہتے تھے وہ موقع آ گیا۔ اب اس بچے کے ساتھ نہ ماموں ہیں اور نہ نانا۔ اب ہزاروں کی تعداد میں آئے اور دیکھا کہ ایک اجنبی بچے کو اونٹ پر سوار کرا کے لے جا رہا ہے۔ اب جناب مطلب اکیلے، اور وہ مقام بھی نہیں جو جناب ہاشم کا تھا۔ اب جناب مطلب کمزور پڑتے جا رہے ہیں کہ جب بچوں نے یہ معاملہ دیکھا تو بھاگ کر گئے اور جناب عمر کے خاندان کو اطلاع کر دی کہ یہودیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ ان کے نانا اور ماموں لشکر لے کر آ گئے، ماں بھی ساتھ ساتھ ناکہ پر آ گئیں۔ جناب مطلب کو پہچان لیا کہ وہ جناب ہاشم کے چھوٹے بھائی ہیں۔ جناب سلمہ نے کہا کہ آپ ہمارے مہمان بنیں گے، ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ آئے اور جا بھی رہے تھے، کیوں کر ہمیں اطلاع نہیں دی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مکہ کی مجاوری ہمارے ذمے ہے، میں اپنے بھتیجے کو لینے آیا ہوں اور لے جا رہا تھا۔ ماں تڑپ گئی۔ اب آپ ایک ماں کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہے؟ آپ کے بھائی نے وعدہ کیا تھا کہ بچہ میرے ساتھ رہے گا۔ جناب مطلب نے کہا کہ یہ وہاں جائیں گے تو ان کو وہاں سرداری ملے گی، اہم عہدہ ملے گا۔ ماں راضی ہو گئی، بھیج دیا۔ ابھی تک نام ہے شیبۃ الحمد۔ اب یہودیوں نے دوسری دفعہ شکست کھائی تھی، لہٰذا پہلے جب جناب ہاشم پر حملہ کیا ناکام رہے اور اب ان کے بیٹے پر حملہ کیا تو اب بھی ناکام ہو گئے۔ اب یقیناً وہ اس موقع کی تلاش میں ہیں کہ کسی طرح سے یہ بچہ ان کے ہاتھ لگے اور تیسرے حملے کی تیاری میں اس طرح سے مصروف ہو گئے کہ جب بچہ ان کے ہاتھ لگے تو وہ زندہ نہ بچ سکے۔ لیکن وہ شیبۃ الحمد نام کا بچہ کدھر گیا؟ اور ادھر جناب مطلب اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے کوشاں ہیں اور مکہ میں داخل ہونے سے پہلے سوچ لیا کہ نام بدل دیں گے اور یہودی ڈھونڈتے رہیں گے شیبۃ الحمد کو، لیکن اس بچے کا نام میں بدل دوں گا۔ مکہ میں جب داخل ہوئے تو بہت سے لوگ انہیں راستے میں ملے کہ آپ سید و سردار تشریف لے آئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہاں میں واپس آ گیا ہوں، اور سب نے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟
تو کہا یہ میرا غلام ہے، اور بچے کا نام عبد مطلب بتایا کہ جناب مطلب اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے اپنا غلام ظاہر کر رہے ہیں۔ اب تاریخ بتا رہی ہے کہ کچھ عرصے بعد چچا کا انتقال ہو گیا۔ ابھی جناب عبد المطلب 12 سے 14 سال کے درمیان میں ہیں، ابھی جوان نہیں ہوئے، لیکن چچا کے انتقال کے بعد پہلا حملہ خاندان میں سے چچا نوفل کی طرف سے ہوا، کیونکہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ 4 بھائی تھے، جناب ہاشم اور جناب مطلب ایک طرف اور عبد شمس اور نوفل دوسرے گروپ میں۔ تو اب جیسے ہی جناب مطلب کا انتقال ہوا اور نوفل کو پتہ چل گیا کہ عبد مطلب اکیلے رہ گئے ہیں اور ان کا ساتھ دینے والا اب کوئی نہیں ہے، اور ادھر بھی عبد شمس کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کے بیٹے امیہ رہ گئے تھے، یعنی جن کی اولاد بنو امیہ کہلائی۔ تو یہاں چچا بھتیجے یعنی جناب نوفل اور امیہ میں اتحاد ہو گیا، مگر امیہ سے کوئی غلطی ہو گئی تو خاندان والوں نے ان کو 10 سال کے لیے مکہ سے نکال دیا، اور اب چچا نوفل اکیلے رہ گئے۔ جیسے ہی سنا کہ بھائی مطلب کا انتقال ہو گیا ہے اور عبد المطلب اکیلے رہ گئے ہیں، تو انہوں نے آ کر پانی کے کنویں پر قبضہ کر لیا۔ پانی ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ جس پر زندگی کا سارا دار و مدار ہوتا ہے، اور پانی کا دار و مدار کنویں پر۔ زمزم کیونکہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا کہ وہ چھپا دیا گیا تھا، وہ موجود نہیں، چھوٹے چھوٹے کنویں ہیں جن پر مکہ والوں کی زندگی کا دار و مدار تھا، اور یہ کنویں بھی ایسے تھے جو زمین سے باہر بنائے جاتے تھے، جن میں بارش کا پانی اکٹھا ہوتا ہے۔ اب جناب عبد المطلب حیران اور پریشان ہیں، خاندان کے فرد نے ایسا کیا ہے اور کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے اور اسے گھر پر حل کریں۔ اور سمجھ میں نہ آیا تو ماموں کو خط لکھا کہ میری مدد کو آئیں۔ نانا کا انتقال ہو چکا ہے، ماموں 80 لوگوں کا لشکر لے کر آئے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورکا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔